بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الہم اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے کم و بیش 125 جنگیں لڑی ہیں، جو پچھلی ویڈیو میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور غزوہ موتا کے اندر انہوں نے 9 تلواریں توڑی تھی اور 125 جنگوں کے اندر ایک بھی جنگ وہ نہیں ہارے۔ تو آج ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب جو ملا اس پہ بات کریں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ جنگ موتا میں لشکر اسلام کے امراء کے علاوہ 10 اور جلیل القدر صحابی بھی شہید ہوئے۔ معتبر ذرائع سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ موتا کے تمام حالات سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لڑائی کے حالات سے آگاہ فرما رہے تھے، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، زید نے علم اٹھایا اور وہ شہید ہوئے، پھر جعفر نے علم سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کے بعد ابن رواحہ نے علم اسلامی کو لیا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن رواحہ کے بعد خالد بن ولید نے، جو خدا کی تلوار ہے، اس نے علم سنبھالا اور فتح پائی، اور پھر فرمایا کہ یا الہی، خالد تیری تلوار ہے، تو ہمیشہ اس کو فتح مند رکھنا۔ اس دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سیف اللہ رکھا گیا۔ سید کونین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے حق میں جو دعا فرمائی ہے اسے بخدائے کلام ربانی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہمارے حبیب اپنی خواہش نفس سے کوئی کلام نہیں کرتے، بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو بذریعہ وحی ہم ان کی طرف القاء کرتے ہیں۔ شرف قبولیت تو حاصل ہونا ہی تھا، لیکن اس دعا کی برکت سے حضرت خالد کا دل و دماغ جنگی قابلیتوں کا محزن بن گیا۔ اس کے بعد ہم فتح انطاکیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حلب کو فتح کرنے کے بعد لشکر اسلام نے انطاکیہ کا رخ کیا۔ ان دنوں شاہ ہرقل انطاکیہ میں تھا اور مسلمانوں کی فتوحات اور رومن امپائر کا انجام دیکھ رہا تھا۔ رومی ہر میدان میں مسلمانوں سے شکست کھا رہے تھے اور ہرقل کی اقتدار بڑی تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ جب اسے بیت المقدس اور حلب کی فتح کا حال معلوم ہوا تو اس کی پریشانی حد سے بڑھ گئی، اور اسے یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اس کے پاس دولت، فوج اور ساز و سامان کی کمی نہ تھی، لیکن مسلمانوں کے سامنے اس کی پیش نہ جاتی تھی۔ نہ دولت کا لالچ مسلمانوں کو ڈگمگا سکا، نہ اس کی آہن پوش فوجیں مجاہدوں کو مروب کر سکیں۔ ایک آندھی تھی کہ پھیلتی جا رہی تھی، ایک طوفان تھا کہ ہر رکاوٹ کو بہاتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ شاہ ہرقل مسلمانوں کے ہاتھوں کئی چرکے کھا چکا تھا، لیکن بیت المقدس اور حلب کی فتح ایک ایسی چوٹ تھی کہ اس کا یقین ڈانو ڈول ہو گیا۔ اس نے اپنے مشیروں کو بلا کر اپنے آپ کو بہلانے کی آخری کوشش کی۔ اس کے مشیروں میں جبلہ بن اہم غسانی بھی شامل، جو جنگ یرموک سے جان بچا کر بھاگ گیا۔ شاہ ہرقل نے اپنے مشیروں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اب مسلمان سارے ملک شام پر قابض ہو جائیں گے۔ انطاکیہ شام کا آخری شہر ہے اور آج کل میں بھی یہاں پر موجود ہوں، اور وہ بھی یہی آنا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا تو سمجھ لو کہ شام کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد ارض شام میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مجھے تعجب ہے کہ اتنی طاقت و وسائل کے باوجود بھی ہم ایک جگہ سے بھی انہیں شکست نہیں دے سکے۔ میرے بڑے بڑے سالار ان کے سامنے بے بس ہو گئے اور لاکھوں سپاہی گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ افسوس کہ ایک ایسی قوم جو ہمیشہ ہماری مطیع و فرمانبردار رہی ہے، جس نے ہمیشہ ہم سے خوف کھایا ہے اور ہمارے رحم و کرم اور سخاوت کی بدولت زندہ رہی، وہ ہم پر غالب آ گئی اور ہم ایسے بے بس ہو گئے جیسے کوئی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ ہرقل کی یہ باتیں سن کر جبلہ بن اہم نے ایک بہت ہی مشورہ دیا۔ وہ مشورہ کیا تھا ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔